السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز حاضرات، آج اس پر رونق محفل میں عنوان تقریر ہے تقسیم میراث اور امت مسلمہ۔ حاضرات، دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس نے ہر شعبے حیات کے متعلق مختلف احکامات جاری کیے، حتیٰ کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کے ترکے کی تقسیم کے متعلق ایک نیا علم ایجاد کیا، اس کا نام علم میراث ہے۔ علم میراث نہایت ہی جامع اور وسیع علم ہے۔ اسلام میں اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں فرمایا، تعلموا الفرائض کما تعلموا القرآن۔ تم میراث کے علم کو قرآن سیکھنے کی طرح سیکھو۔ دوسری جگہ اس کو نصف الایمان بھی کہا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ سب سے پہلے جو علم کو خیر امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ علم میراث ہوگا۔ معزز حاضرات، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کیا۔ میراث میں بھی انسانی حقوق کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحقوا الفرائض باہلھا، تم وراثت کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مطلق طور پر ترکے کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہودی مذہب اور جاہلیت میں عورتیں اور بچے ترکے سے محروم ہوتے تھے۔ یہ صرف اسلام ہی کا احسان ہے کہ اس نے کسی کے حق کو نہیں مارا، کسی کو میراث سے محروم نہیں رکھا۔ بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، شوہر بیوی، تمام کو میراث کا حقدار بنایا۔ معزز حاضرات، اسلام کا نظام میراث اس کی دیگر تعلیمات کی طرح فطرت انسانی کے عین موافق ہے۔ اس کا تعلق بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ اس میں باریک بینی سے کام کرنا عدل و انصاف کے موافق ہے، اور اس میں حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ معزز حاضرات، مذہب اسلام نے مردوں اور عورتوں کو وارثین کی فہرست میں شامل کیا۔ فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے اس میں مردوں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تقسیم میراث اور اس کی تفصیلات پر عمل کرنا یہ دینی فرائض پر مبنی ہے۔ فرمایا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ جو اس تقسیم میں اسلامی اصولوں سے ہٹے گا وہ شریعت کی نظر میں ظالم شمار ہوگا۔ معزز حاضرات، اسلام کا نظام میراث اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی امت کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس باب میں شرعی اصولوں کو چھوڑ کر ہندوانہ طور طریقے کو اختیار کر لیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کئی وارثین کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی جاتی ہے، اور کئی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو بھی میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچیوں کی شادی کرا دینے کے بعد ان کو بھی مال میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ معزز حاضرات، اسی بے رحم روی کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہو گئی، خاندانوں میں دراڑیں آ گئی، مسلم معاشرہ ظلم و بربریت سے بھر گیا، اسلامی معاشرہ رحمت الہی سے محروم ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کے نتیجے میں فتنے برپا ہو گئے، سماج کا توازن بگڑ گیا، انسانیت کا احترام ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں چوری اور ڈکیتی کے واقعات بڑھ رہی ہیں۔ معزز حاضرات، تقسیم میراث میں مرد کے مقابلے میں عورت کو نصف حصہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظامی معاشرت میں کام کرنے، گھر کا خرچ چلانے اور اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر عائد ہونے کی وجہ سے ہے، جبکہ عورت معاشی جدوجہد سے آزاد ہے۔ معزز حاضرات، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ اسلامی نظامی میراث کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں، لوگوں کو اس کی حکمتوں سے آگاہ کریں، اور ہم اس فن میں مہارت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والیاں بنائے، جب تک دنیا میں رکھے دین و ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔